بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته طيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام، لائق احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ بہت برکت والا، فضیلت والا، عزت و احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ہیں جو بہت ہی احترام والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، مقام و مرتبے والے مہینے ہیں۔ ان میں ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور سال کا پہلا محرم کا مہینہ بھی ہے، اور پھر شعبان اور رمضان سے پہلے کا مہینہ رجب کا مہینہ بھی احترام والا مہینہ ہے، جس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دیا ہو کہ یہ احترام کے لائق ہے، تو اب ہم اس مہینے کو نحوست والا سمجھنا، بے برکتی والا سمجھنا، کیا سمجھاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ محرم اور صفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں شادی نہیں کرتے اور شادی نہ کرواتے کہ وہ تو یہ مہینہ نحوست والا کرتے ہیں، منحوس کرتے ہیں، یہ مہینے میں کیا کرے تو بھی الٹا ہو جاتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا، الٹا ہو جاتا، یہ مہینے میں کیا کام کرے تو بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تمہیں بھی کیا تم ایسا سمجھتی کی؟ کیا نہیں بھائی؟ کون ایسا سمجھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔
پوچھیں گے کیوں ایسا سمجھتی ہیں؟ لاجک کیا بتاتی ہیں؟ یہ محرم کا مہینہ کئی کو نحوست والا ہے تو اس میں امام حسین کی شہادت ہو گئی، ایو اس کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، اس کے واسطے اس میں کیا کام کرے تو بھی اس چیز کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، شادی کرے تو بھی شہادت، اس کے واسطے یہ مہینہ بہت ڈینجر ہے، بہت خراب ہے۔ تمہاری بات مان لی جائے کہ شہادت خراب چیز ہے، اچھی بات نہیں ہے، تمہاری بات مان لی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ وعدہ خلاف نہیں، اللہ وعدہ خلاف نہیں، اس کا وعدہ پکا، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، فیقتلون ویقتلون، دین کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہیں، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں لڑتے، ظلم کے خلاف لڑتے ہیں۔ کیا بھائی میری طرف توجہ دو ذرا، کس کے خلاف لڑتے ہیں؟ ظلم کے خلاف، مظلوموں کی طرف سے لڑتے ہیں، ظالم کے سامنے برسرے پیکار ہوتے ہیں، ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر چپ چاپ نہیں رہتے، خاموش نہیں رہتے، ظلم کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے ہیں، گھٹنے نہیں ٹیکتے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں، مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ کس کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف۔ کس کے؟ یاد رکھ لیجیے اس بات کو، وہ یہ نہیں دیکھتے ظلم کرنے والا باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے یا حکومت کا عہدے والا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا، چاہے ظلم باپ کر رہا ہو تو باپ کے مقابلے میں آ کر بات کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ، اور اس لڑائی میں مرتے بھی ہیں، وَيُقْتَلُونَ، مارتے بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کا وعدہ ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ جنت کا۔ اور یہ کٹنے والے، کاٹنے والے، مرنے والے، مارنے والے، اللہ کے دین کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے والے، باطل کے خلاف، ظلم کے خلاف، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، ایک تجارت کی ہے، ایک معاملہ کیا۔ کیسا سودا ہے؟
کس چیز سے سودا کیا، کیا بیچا ہے؟ اللہ فرماتا ہے خریدنے والا میں، خریدنے والا میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ اشتری، اللہ تعالیٰ خرید رہے ہیں۔ کس سے خرید رہے ہیں؟ من المؤمنین، ایمان والوں سے۔ کس سے؟ ایمان والوں سے اللہ سودا کر رہے ہیں، اللہ خرید رہے ہیں۔ کیا خرید رہے ہیں؟ سامان تجارت کیا ہے؟ کون سا سامان خرید رہے ہیں؟ انفسہم و اموالہم، ایمان والوں کی جانیں اللہ خرید رہے ہیں، ایمان والوں کی جان، ایمان والوں کا مال، یہ اللہ خرید رہے ہیں۔ کس چیز کے بدلے میں خرید رہے ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں خرید رہے ہیں۔ بیچنے والے کون؟ کون بھائی بیچنے والے؟ ایمان والے۔ کون؟ ایمان والے۔ ہم بھی ایمان والے سنا، ہم بھی کون ہیں؟ ایمان والے۔ کیا ہم تیار ہیں بیچنے کے لیے؟ اپنی جان اور اپنی مال، اپنا مال اللہ کے ہاتھوں بیچنا ہے، اللہ خرید رہے ہیں۔ ارے یہ جان اور یہ مال اب ہمارا نہیں رہا، یہ کس کا ہو گیا؟ یہ اللہ کا ہو گیا ہے، اللہ خرید چکا ہے۔ اب اگر جو اس جان کو اللہ کے دین پر کھپا دے گا، لگا دے گا، اپنے جان و جسم کو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے قربان کرے گا، یہ اصل میں بیچنے والا ہوا۔ یہ اصل میں کیا ہوا؟ بیچنے والا۔ اب اللہ کا دین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کا دین ہمیں دعوت دے رہا ہے، آؤ اب تمہاری ضرورت ہے، اب تمہاری ضرورت ہے، تمہارے مال کی ضرورت ہے، تمہارے مال کو اللہ کے دین کو بلند کرنے میں اب خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ لگاؤ اپنا مال، لگاؤ اپنی جان۔ اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے کیسی کیسی چالیں چل رہے ہیں دشمن، اور کیسی کیسی سازشیں ہو رہے ہیں، کیا ہم اور آپ نہیں جانتے؟ جانتے نہیں جانتے؟ اللہ کا دین مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو جائے، اللہ کا دین سکھاتا ہے سچائی کو، اللہ کا دین امانت داری کو سکھاتا ہے، اللہ کا دین وعدہ اور وفا کو سکھاتا ہے، لیکن دین کے دشمنوں نے ہمارے اندر ایسی چیزیں داخل کی کہ اللہ کا دین اب ہماری زندگی سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر سچائی ختم ہو گئی تو دین ختم ہو گیا، ہمارے اندر وعدہ اور وفا ختم ہو رہا ہے تو ہمارے اندر سے دین ختم ہو رہا ہے، ہمارے اندر اخلاق ختم ہو رہے ہیں تو دین ختم ہو رہا ہے، ہمارے اندر برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہم سود خور بن گئے ہیں تو ہمارے اندر سے دین ختم ہو رہا ہے۔ نہ اب ہمارے اندر اللہ کی محبت، نہ اس کے حکموں کی عزت، نہ اللہ کے دین کی عزت ہمارے دلوں میں۔ بھائیوں آج نام بس ہم مسلمانوں کا ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ کس کے مسلمان؟ نام کے ہیں۔
ہمارے میں اور غیر میں اب کوئی فرق نہیں رہا، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا ہر معاملہ اٹھاؤ اور میچ کر کے دیکھو غیروں سے، ہماری شادیاں دیکھو، غیروں کی شادیاں دیکھو، ہمارے رسم و رواج دیکھو، غیروں کے رسم و رواج دیکھو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، غیروں کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ہمارا معاملہ دیکھو، ان کا معاملہ دیکھو۔ کہاں تک بتائیں، کیا کیا بولے؟ ہماری صورت دیکھو، ان کی صورت دیکھو، ہمارا پہناوا دیکھو، ان کا پہناوا دیکھو۔ اب کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، راستے میں چلتے ہوئے سلام کرنے میں بھی شک پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہے کہ یا غیر مسلم۔ اگر لباس مسلمان کا ہوتا، لباس سنت کا ہوتا، لباس رسول اللہ سے میچ کرتا تو دور سے جاتا ہوا انسان بھی دیکھ کر سلامتی کی دعا کرتے ہوئے جاتا، لیکن لباس سے معلوم نہیں ہوتا، حلیے سے معلوم نہیں ہوتا، سر سے معلوم نہیں ہوتا، پیر سے معلوم نہیں ہوتا، صورت و شکل سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہودی کا بچہ جا رہا ہے یا غیر کا بچہ جا رہا ہے یا مسلمان کا بچہ جا رہا ہے، نہیں معلوم ہوتا، شک ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہی السلام علیکم، بعد میں معلوم ہوا انہیں تو غیر کا بچہ ہے۔ کبھی کبھار ایسا معلوم ہوا السلام علیکم، تو بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں واقعی اس کا بچہ ہے مسلمان، لیکن ہمارے اندر شک پیدا ہو رہا ہے مسلمان کا ہے کہ غیر کا ہے، اس کا ہے۔ تو دین ہماری زندگیوں سے کیا ہو گیا؟ ختم۔ اب ضرورت ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کی، اپنے اندر دین کو اتارنے کی، سنوارنے کی، سجانے کی، دیندار بننے کی۔ کیا بننے کی؟ دیندار۔ ملینئر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، بلینئر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، مالدار بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، زمیندار بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، عہدے دار بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں۔ دیندار بننے کے بھی خواب دیکھا کرو۔ دیندار بنو، دیندار۔ اسی دینداری پر تمہاری کامیابی کا وعدہ ہے۔ ملینئر بلینئر بننے کو کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ فرعون جیسا ظالم گزرا، ملینئر بلینئر نہیں، وہ لفظی نہیں ہے اس کے واسطے، اتنا بڑا تھا انہیں۔ آج بھی سائنسدان جو ہے حیران پریشان ہے، کیا پیرامڈ بھی وہ کیسا بنا کو رہنا انہوں، آج بھی حیران اور پریشان ہیں۔ عقل جواب دے ڈال رہی ہے، ایسی حکومت رہی گا، سوچ کے دیکھو۔ ارے مردے کے اوپر جو پیک کرنے کا باکس ہے وہ بھی سننے کا، مردے کو رکھو پیک کرنے، ممی کو جو پیک کر کو ہی نا، وہ باکساں بھی کس کے؟ پیور گولڈ۔ مرنے کے بعد یہ عالم ہے تو زندے ہونے کی حالت میں کیسا عالم ہوگا ان کا؟ دولت کا نشے نے اسے اتنا مغرور بنایا، اتنا مغرور بنایا کہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ میں کون سا نشہ چڑھا تھا؟ دولت کا، دنیا کا نشہ چڑھا تھا، دنیا کا نشہ۔
ایسا سر پر وہ نشہ سوار ہوا، یہ کہہ دیا کہ میں جب تمہارا رب پالنے والا، پالنہار، پروردگار، بڑا ظالم، بہت ظلم کیا، بچے کو قتل کروایا، بنی اسرائیل کا حکمران تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم سے بنی اسرائیل کو مکتی دے دیا، نجات دے دیا۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم سے آزاد ہو گئے، نجات پا لیے، خوش ہو گئے۔ چلو اب ہماری جان بچی، ہم بچے، ایمان بچا، دین بچا، سب بچا۔ خوشی کے مارے شکریہ کے طور پر روزہ رکھنے لگے۔ کیا رکھا انہوں نے؟ روزہ رکھا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اتنے بڑے ظالم سے تو نے ہمیں بچا لیا، نجات دے دیا، ظلم سے آزاد کر دیا۔ اب ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اب ہم تیری عبادت کرتے ہوئے ایک روزہ رکھتے ہیں۔ وہ دن تھا 10 محرم الحرام کا۔ کون سا دن تھا بھائی؟ 10 محرم الحرام کا دن، جسے عاشورے کا دن کہتے ہیں۔ کون سا دن؟ عاشورہ کا معنی 10، یوم عاشورہ کا تو 10واں دن۔ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن اللہ نے بنی اسرائیل کو اس سے نجات دیا، انہیں سمندر میں یا دریا میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کو ماننے والے بنی اسرائیل کو اللہ نے اس کے عذاب سے حفاظت عطا کیا، اس کے ظلم سے بچایا۔ تو بنی اسرائیل نے، یہود نے اللہ کی شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک روزہ رکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے موسیٰ ہے، موسیٰ نبی اللہ ہیں، یہ تو میرے بھائی ہیں۔ سارے انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ بھائی، ایمان والا بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا موسیٰ اللہ کا پیغمبر، یہ بھائی ہیں ہمارے، اور بھائی کا حق زیادہ ہے۔ فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ان یہودیوں سے زیادہ حق حضرت موسیٰ کا میرے اوپر ہے، اس لیے 10 محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں، ان سے زیادہ حق ہمارا ہے، یہودیوں سے زیادہ حق ہمارا۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم روزہ رکھیں گے۔ خود بھی اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، حضرات صحابہ کو حکم دیا 10 محرم کو روزہ رکھا کرو۔ اور پھر فرمایا اگر ایک روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ملاپ ہو جائے گا، سملر ہو جائے گا، مشابہ ہو جائے گا، ایک جیسا ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا اگلے سال اگر میری زندگی باقی رہے گی تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ کتنے روزے؟ 2 رکھوں گا۔ اسی لیے 10 محرم سے پہلے 9 کو، آج 8 محرم ہے، 9 ہے، پرسوں 10 ہے، ہو سکے تو 9 رکھ لینا اور پرسوں 1 رکھ لینا، نہیں ہوا 10 کو رکھ لینا، 11 کو رکھ لینا،
10 کے ساتھ ایک سامنے ملا لینا، ایک پیچھے ملا لینا. اگر توفیق ہوگی تو 3 بھی رکھ لینا. کیا کر لینا؟ 3 بھی رکھ لینا، توفیق ہو گئی. پیارے آقا فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے، اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ. تو اس میں فرمایا یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. کیا فضیلت بتائی گئی اس روزے کی؟ پچھلے سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی ہے. ایک روزے کے بدلے میں سارے صغیرہ گناہ معاف. تو اس سے یہ پتا چلا کہ عاشورے کے دن کیا رکھنا ہے بھی؟ روزہ رکھنا ہے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، لیکن ان نادان مسلمانوں کو بتاؤ عاشورہ کے دن شربتاں بڑھتی. کیا بڑھتی؟ شربتاں. سبیل قدر کس کی؟ نیاز قدر امام حسین کے نام کی. علماء تفسیر نے لکھا ہے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب شہادت کا جام پیا تھا روزے کی حالت میں تھے. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ راستے کے کناروں پر شربت کے ڈرم، شربت کی ٹینکیاں لوگوں کو پلا رہے، آؤ پیو 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 شربت پیو امام حسین کے نام کا. اے جاہل اور بے وقوف ظالم، امام حسین کربلا میں شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، نبی کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. نبی کا عمل، نبی کی سنت پر عمل پیرا ہیں. 100 شہیدوں سے بڑا مرتبہ نبی کی سنت کو قائم کرنے کا ہے. تو نبی کی سنت کے خلاف کام کر رہا ہے. نادان عوام ہے، ان پڑھ عوام ہے، شوق محبت میں، عشق محبت میں روح افزا کا شربت بنا رہی ہے، سب کو دعوت دے کے پلا رہی ہے. اور یہ امام حسین کے نام پر اللہ اکبر کبیرہ اتنا مذاق اڑا رہا ہے اور اتنا مذاق بنا رہا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. کپڑے کیا پہنتا ہے؟ سرما لگا کر اور مٹکتے ہوئے ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، جھوم رہا ہے، پٹاخے پھوڑ رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے. ارے افسوس ہے تجھ پر، تیری مسلمانی پر، اس سے پہلے کہ تم مر گیا ہوتا. امام حسین نے اپنے 72 اہل بیت کو اس جگہ پر شہید کروایا، لیکن ظلم کے خلاف، ظلم کے سامنے سرنگو نہیں ہوئے، ظلم کے خلاف اپنی جانیں قربان کی ہے. تو کیا مزہ لے رہا ہے امام حسین کے نام پر؟ مزہ. اب آپ میں سے بھی بہت سارے ہوں گے جو تیاریاں کر رہے ہوں گے. کیا چمکتے ہوئے پیپرز، چمکتے چمکتے چمکیلے پیپر سے امام کا روزہ بنا رہے ہیں، گنبد بنا رہے ہیں، مدینہ بنا رہے ہیں، مکہ بنا رہے ہیں، بیت المقدس بنا رہے ہیں، اور اہل بیت کے نام کے پنجے بنا رہے ہیں. پنجہ ہاتھ اہل بیت کے نام کا، اہل بیت کے نام کے تعزیے بنا رہے ہیں، اہل بیت کے نام کے جھنڈے. کیا بولوں. اور وہ اتنے غلیظ، اتنے خراب وہ جھنڈے. توبہ الہی. جھنڈا معلوم ہے اسلام کا جھنڈا کیسا رہتا ہے؟ اسلام کا جھنڈا حضرات صحابہ نے گرنے نہیں دیا. اٹھاؤ تاریخ،
ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، دوسرا کاٹ دیا گیا، دونوں شانوں سے پکڑ لیا، دو شانے چھلی کر دیے، منہ سے پکڑ لیا، کبھی گرنے نہیں دیا۔ یہ کیسے جھنڈے ہیں بھائی؟ محرم سے 2 دن پہلے نیچے پڑے ہوئے ہیں، گوڈن میں پڑے ہوئے ہیں، کونے میں پڑے ہوئے ہیں، محرم آتے ہی راستوں میں لگ رہے جھنڈے۔ کس کے؟ تو امام حسین کے نام کے۔ رنگ برنگی، اور اس کے اوپر اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، کلمہ طیبہ، آیت الکرسی، اور پھر اسی جھنڈوں کو لے کر گاڑیوں میں ڈال کر اسی پہ بیٹھ کر جاتے ہیں۔ کتنے ویڈیوز آئے، کتنے فوٹوز آئے، کلمہ طیبہ نیچے ہے، اس کے اوپر جوتے ہیں۔ کون سا دین ہے یہ؟ کون سی شریعت ہے یہ؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ کون سے نبی نے اس کا حکم دیا؟ کون سے صحابہ نے ایسا کام کیا؟ کون سے ولی نے ایسا کام کیا؟ تمہیں اور مسلمانوں کو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ میوزک حرام ہے اسلام میں، ڈی جے بجا رہے، ڈی جے، اور اسے بولے تو کیا بولتی معلوم؟ ہمارا روب پڑتا، ہمارا روب کیا پڑتا کہتے؟ روب پڑتا کہتے، غیروں پر، غیروں پر روب پڑتا سو کہتے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، یہ امام حسین نے اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا تھا، سودا کر دیا تھا، جنت کے بدلے میں سودا کیا تھا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کیا، قتل بھی ہوئے، قتل بھی کیے گئے۔ وعدن علیہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اور یہ اللہ کا وعدہ صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ وعدہ خلاف نہیں، اللہ کا وعدہ نفع والا وعدہ ہے، اللہ کے ساتھ سودا جس میں نفع ہی نفع ہے۔ اگر دنیا دار جب سودا کرتا ہے تو نقصان کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، رہتا نہیں رہتا؟ دنیا کی تجارت میں نقصان کا اندیشہ رہتا نہیں رہتا؟ اللہ کے ساتھ سودا کرنے میں نقصان کا خطرہ نہیں، نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، یہ سودا جو تم نے اللہ سے کیا ہے اس سے تم خوش ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے خوشی کا باعث ہے، خوشی کا ذریعہ ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، آگے فرماتا ہے رب تعالی وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی وہ سودا ہے جسے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی۔ حسین کا نام لے کے جھومنے والوں، حسین کے نام پر سبیلیں لگانے والوں، تم اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے، اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف تم عمل کر رہے ہو، بہت خرابی ہے تمہارے لیے، بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی خرابی۔ نبی کے خلاف جو آ جائے، نبی کے مقابلے میں جو آ جائے، چاہے وہ امام الانبیاء کے مقابلے میں ہو یا کسی اور نبی کے مقابلے میں ہو، 1,24,000 تقریباً انبیاء آئے، کسی چھوٹے سے چھوٹے نبی کے مقابلے میں چاہے کسی قوم نے کھڑا، چاہے کسی قوم کا رہنما کھڑا، چاہے حکومت والا کھڑا، کبھی ٹک نہیں سکا، پاش پاش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا،
تباہ و برباد ہو گیا، عبرت کا نشان بن گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی کی مخالفت کر کے تم بھی عبرت کا نشان بن جاؤ۔ اللہ سے سودا کرو، اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے بیچ دو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ امام حسین نے یہی تعلیم دی۔ یہ دنیا کی محبت ہے، یہ کس کی محبت ہے؟ دنیا کی محبت۔ زین للناس حب الشہوات، دنیا کی محبت، لوگوں کے لیے دنیا کی خواہشات کو پسندیدہ بنایا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے۔ لذت والی یہ چیزیں ہیں، کشش والی یہ چیزیں ہیں، آدمی کو کھینچتی ہیں، اس میں لذت ہے۔ اس میں سے کون سی چیز ہے؟ من النساء، عورتیں، لذت والی چیزیں، کشش والی چیزیں، ان میں سے عورتیں۔ والبنین، بیٹے، بیٹوں پر فخر ہوتا ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرا بیٹا فلاں کام کر رہا ہے، فلاں ہے، وہ ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ فخر کی چیز، لذت والی، کشش والی، پشت پناہی والی۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، خزانے، سونا چاندی کا لینا دینا، اس کی بہتات، اس کا آنا جانا۔ والخیل المسومہ، سجے سجائے گھوڑیاں، اب کے زمانے میں چمچماتی گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں، لذت والی، کشش والی یہ چیزیں ہیں۔ آدمی اس پہ پڑتا ہے۔ والانعام والحرث، مویشی، ساز و سامان تجارت کا، اور کھیتیاں، زراعت کی کھیتیاں، جائیداد، زمینیں، یہ لذت والی، کشش والی چیزیں ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یاد رکھو یہ صرف دنیا کا سامان ہے، دنیا کی حد تک ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والے ہیں۔ اس سب سے تم کیا مت کرو، اس سب سے تم اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ مت بناؤ، بلکہ اللہ کی اطاعت کا ذریعہ بناؤ ان سب چیزوں کو۔ واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ، بہترین نعمتیں اللہ کے یہاں ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ ان سب سے آخرت کی محبت کو پیدا کرو، آخرت کے اعمال کی فکر کرو، آخرت کے نعمتوں کے حاصل کرنے کی فکر کرو، ان سب نعمتوں کو ذریعہ بناؤ۔ اور یہ دنیا کی محبتیں ہیں، جب دنیا کی محبت میں آدمی پڑ جاتا ہے نا، پیارے آقا کا ارشاد یاد رکھو، فرماتے ہیں پیارے آقا، حب الدنیا رأس کل خطیہ، پیارے آقا کا ارشاد ہے دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہ۔ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اس سے ہر گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے، وہ ہر قسم کا گناہ کر سکتا ہے، اس سے ہر قسم کا گناہ ہو سکتا ہے، وہ آدمیوں کو قتل بھی کر سکتا ہے، وہ دنیا کی محبت کے خاطر بیٹی کے ساتھ گناہ کر سکتا ہے، وہ دنیا کی محبت کی خاطر والدہ کا گلا گھونٹ سکتا ہے، وہ دنیا کی محبت کے خاطر ہر قسم کی چیزوں کو پھلانگ سکتا ہے۔ ایسے ہی یزید نے کیا، اقتدار کی محبت نے، عہدے کی محبت نے، حکومت کی محبت نے آل رسول کو، اہل بیت کو تک شہید کرنے پر، ان پر ظلم ڈھانے پر اسے مجبور کر دیا۔
اہل بیت کو تب اس نے کیا کیا؟ شہید کروایا، پیاسا رکھا، ظلم پر ظلم ڈھا دی، دنیا کی محبت۔ وقت کی کمی کے باعث اپنی بات یہیں روک لیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات 10 محرم الحرام کو ضرور روزہ رکھیں، اور ایک روزہ پہلے بھی رکھیں یا ایک روزہ بعد میں رکھیں، اگر توفیق ہوگی 3 روزے رکھ لیں گے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس مشن کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، سر کٹایا، باطل کے آگے نہیں جھکے، اپنے کو بھی قربان کیا، اپنے گھر والوں کو بھی قربان کیا، جان کو بھی قربان کیا، مال کو بھی قربان کیا۔ یہی سبق ہے محرم کا کہ ہم بھی اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اللہ کے دین کی بلندی میں، اس کے نام کی بلندی میں ہم بھی قربان کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جلد سے جلد سنتوں سے فارغ